السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اینڈ 32۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ وعلم، اور سکھا دیے، آدم کو الاسماء نام، کلہا سب۔ آدم حضرت آدم علیہ السلام، یہ تمام انسانوں کے باپ کا نام ہے۔ انہیں ابو البشر بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ عجمی ہے، عربی نہیں۔ الاسماء نام، یہ اسم کی جمع ہے جس کے معنی ہے نام۔ اسم وہ ہے جس کے ذریعے کوئی چیز جانی پہچانی جائے۔ اس کو پہچاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس چیز کا مقصد، اس کی خوبیاں اور نشانیاں معلوم ہو جائیں۔ یہاں اس سے مراد ان تمام چیزوں کے نام، خاصیتیں اور کیفیتیں ہیں جن کی ضروریات حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو پیش آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء اور حالات و کوائف سے واقف کیا۔ اللہ کے حکم اور علم کے مطابق جس مخلوق کا زمین پر خلیفہ بننا تھا، اس کے ظہور کا جب وقت آیا تو اس کے مناسب سارے سامان مہیا ہو گئے۔ پھر وجود میں وہ آیا اور اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام رکھا گیا، اور یہ نام اللہ عز و جل نے خود رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جسے فرشتہ کہتے ہیں، جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری میں بسر ہوتا ہے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ وہ ان تمام خواہشوں اور ضرورتوں سے بالکل صاف پاک ہیں جو کہ آدم علیہ السلام میں اللہ پاک نے رکھی اور ان کی اولاد میں رکھی ہیں۔ اس لیے انہیں بالکل علم نہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں کس کام آئیں گی۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس میں ہر قسم کی خواہش اور طرح طرح کی ضروریات پیدا کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ علم بھی دیا کہ وہ اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کون کون سے طریقے عمل میں لا سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ قابلیت پیدا کر دی گئی اور ان تمام چیزوں سے واقف ہو جائے اور ان کی خصوصیات کو بھی اچھی طرح جان لے۔ مختلف اوقات میں حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف حادثوں اور تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تمام پیدا شدہ حالات و واقعات کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے اچھی طرح نپٹنا اور کامیابی کے ساتھ اپنی راہ نکال لینا، یہ سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات میں رکھ دیا گیا۔ ہر طرح کی مشکلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر ضروری چیز کا نام اور اس کی خوبیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا، پھر فرمایا مجھ کو ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ بولے تو پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ثم پھر عرضہم ان کو سامنے کیا، علی پر الملائکتی فرشتے، فقال پھر فرمایا انبئونی مجھ کو بتاؤ، باسماء نام، ہؤلائی ان کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ قالوا بولے سبحانک تو پاک ہے، لا نہیں، علم معلوم، لنا ہمیں، الا مگر، ما وہ جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انتا تو، علیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ فرشتے صرف اسی قدر ہی جانتے ہیں کہ جس قدر انہیں اللہ پاک کی طرف سے علم دیا گیا۔ جن چیزوں کی انہیں ضرورت نہیں، وہ نہ تو ان کی نسبت سے کچھ جانتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے گئے۔ بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں
اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں حکم دیا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم کامل طور پر میری تسبیح و تقدیس کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ فرشتے ایک پاک مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، انہیں خدا کی عبادت کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں، وہ ان کے نام کیسے بتائے؟ کہنے لگے ہمیں تو بس اسی قدر معلوم ہے جتنا اللہ پاک آپ نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ تو ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ چیزیں تو ان کے بارے میں ہم صرف اسی قدر جان سکتے ہیں کہ ان کے پیدا کرنے میں کوئی حکمت اور فائدہ ضرور پوشیدہ کیوں نہ کہ تیرا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ فرشتوں پر انسان کی برتری اور عظمت علم کے اعتبار سے ہوئی۔ اب اگر اولاد آدم میں سے کوئی علم سے لاپرواہ ہے تو خلافت الہی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو قومیں زیادہ علم حاصل کرتی ہیں وہی علم کی دولت سے مالا مال ہیں اور وہی کامیاب اور فتح یاب ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا مسلسل واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے اول تو یہ عرض کی کہ ہم تیری حمد و ثنا اور بزرگی و پاکیزگی کا ہر دم اقرار کرتے ہیں، گویا اگر تیری حمد و ثنا درکار ہے تو یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اولاد آدم دنیا میں خون ریزی کرے گی اور فساد میں جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا سیکھا، اللہ ہمیں اس کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں کہ نیکی کے کام کو سننا، آگے پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔